السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم بھائیوں، زیادہ لمبا وقت نہیں لینا، صرف دو باتیں ہم نے انشاءاللہ سمجھنی ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارا ایمان جو کمزور ہو چکا ہے وہ کیسے مضبوط ہوگا، اور دوسرے نمبر پر جتنے نبی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجے ان کو ایک ہی پیغام دے کر ہماری انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ نے مبعوث کیا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ ایمان مضبوط کرنے کا سب سے پہلا نسخہ یہ ہے کہ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی مان کر چلیں گے تو ہمارا ایمان مضبوط ہوگا، اور جب ہم اللہ اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ہے ماہ رمضان۔ ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ۔ ماہ رمضان میں وہ بندہ جو زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھتا، آپ دیکھیں گے کہ وہ فرض نمازیں تو دور کی بات ہے، نفلی نماز تراویح بھی پڑھنا شروع ہو جاتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، صدقے بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ ایمان والا بندہ جب اس پر اللہ کا قرآن پڑھا جاتا ہے نا تو اس کا ایمان پہلے سے زیادہ ہو جاتا ہے۔ ایمان کو مضبوط کرنا، بڑھانا، اس کا پہلا نسخہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات مان کر چلیں۔ جب آپ اللہ اس کے رسول کی بات مانیں گے تو الٹیمیٹلی آپ کا ایمان مضبوط ہو جائے گا۔ پھر آپ اللہ کے حکموں کو مانتے ہوئے اس کی طرف سے میں ہوتا ہے، جو سجدے میں ہے وہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب ہے۔ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ کے مقرر کردہ فرائض ادا کریں، آپ کا ایمان مضبوط ہوگا۔ دوسرے نمبر پر گناہوں سے بچیں۔ مثلا چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہم کرتے ہیں، دیکھیں آپ نے کوئی کام کیا، کوئی کاروبار کیا، کوئی ڈیل کی، آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جھوٹ بولنے کی کہ اللہ کی قسم مجھے اتنے کی آئی ہے، تم سے میں 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا، یہ حرام ہے، مجھے یہ بتائیں۔ اگر تو آپ 1 روپیہ بھی نہیں کما رہے پھر ٹھیک ہے، آپ کی قسم سچی، اور اگر آپ اس میں سے 1 دھیلی بھی کما لیں پھر کیا ہوگا؟ وہ حرام ہوگا۔ یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں آپ کو پوری محبت کے ساتھ دے رہا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے حلال رزق میں منافع کی شرح مقرر نہیں کی۔ جو رزق آپ بیچتے ہیں نا، جو کام کرتے ہیں، اس میں اسلام نے منافع کی شرح نہیں رکھی۔ ہاں، جس نے خریدنا ہے اسے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ 2 4 10 جگہوں سے لے۔ اب پیاز اگر 100 روپے کا 2.5 کلو مل رہا ہے اور آپ 100 روپے کلو بیچیں گے، کوئی لے گا آپ سے؟ نہیں لے گا۔ لیکن یہ جھوٹ ہم نے نہیں بولنا کہ اللہ کی قسم میں نے اتنے کی لی ہے اور تم سے میں 1 روپیہ بھی نہیں کما رہا، یہ جھوٹ ہے۔ آپ جھوٹ بول کر اپنی حلال روزی کو حرام کرتے ہیں اور ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ دوسری چیز، آپ نے ایک اعلیٰ معیار کی چیز کے پیسے لیے، آپ نے اعلیٰ معیار کی چیز کے پیسے لیے، لیکن جب دینے کی باری آئی تو آپ نے ناقص چیز اعلیٰ پیسوں میں دے دی، یہ بھی حرام ہے۔ اس سے بھی آپ کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی بجائے اللہ کی لعنتیں پڑتی ہیں۔ دوسری میرے بھائیوں بات، نبیوں کی دعوت کیا تھی؟ آج ہم پتہ کیوں کمزور ہیں؟ آج ہم ایمانی طور پر اس لیے کمزور ہیں کہ نبی جو دعوت لے کر آئے تھے اس دعوت کا مغز، دیکھیں نا ہمارا دماغ ہے، آپ جب بکرا یا گائے یا جو بھی جانور ذبح اس کا مغز ہوتا ہے، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ کمپیوٹر، دماغ، یہ سب سے بنیادی چیز ہے۔ جو ہماری جو نبیوں کی دعوت ہے اس کا مغز کیا تھا، اس کی اصل کیا تھی؟ قرآن مجید میں نا اللہ تعالیٰ نے یہ آیت بے شمار مرتبہ دہرائی ہے۔ کیا فرمایا؟ وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا۔ ہم نے مدین ایک شہر کا نام ہے، اس شہر میں شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قالا، انہوں نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی۔ یہ دعوت ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فاران کی چوٹی، یہ فاران کی چوٹی پتہ کون سی ہے؟ جنہوں نے حاجیہ عمرہ کیا ہے وہ جانتے ہیں
کہ جب صحیح کرتے ہیں نا تو آپ صفا سے شروع کرتے ہیں, صفا مروہ, پھر مروہ سے صفا, پھر صفا سے مروہ. یہ صفا کی چوٹی جو ہے نا یہ بیت اللہ, وہاں سے بالکل آپ اس کی طرف کمر کر کے کھڑے ہوں تو نظر آئے گا آپ کو اللہ کا گھر. اس چوٹی پر کھڑے ہو کر امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کو, عتبہ, شیبہ, اپنے رشتہ داروں کو ایک دعوت دی تھی. پتہ کیا دعوت دی تھی؟ کہا قولو, اقرار کرو لا الہ الا اللہ. یہ ہے اصل دعوت, لا الہ الا اللہ, کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. یہ ہے دعوت. پھر اس کا تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ تفلحو, دو فائدے ہوں گے جب تم لا الہ الا اللہ کی دعوت کو مان لو گے. اللہ کے نبی نے یہی دعوت دی نا, تو پھر کیا ہوگا؟ دو فائدے ہوں گے تمہیں. تفلحو, کامیاب ہو جاؤ گے. کامیابی کس میں ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ میں کامیاب ہو جاؤ گے. تملک العرب والعجم, اللہ تمہیں عرب اور عجم کا مالک بنا دے گا. اپنے دکان کاروبار کا نہیں, عرب اور عجم پوری دنیا کا اللہ تمہیں مالک بنا دے گا. کب؟ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پکے دل کے ساتھ اقرار کر لو گے. تو میرے بھائیوں, ایک ایمان مضبوط کرنا ہے اپنے ایمانداری کے ساتھ, دیانتداری کے ساتھ, امانت داری کے ساتھ, سچ بولنے کے ساتھ, حلال رزق کمانے کی تڑپ کے ساتھ. صبح نکلیں اللہ سے دعا کر کے نکلیں, یا اللہ مجھے حلال دینا, میری زبان کو حلال استعمال کرنا, جھوٹ بولنے سے مجھے بچا کے رکھنا. دوسرا, نبیوں کی دعوت, ایمان کی دعوت, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اس کے تقاضوں کو ہم نے پورا کرنا ہے. ایمان مضبوط, اللہ کے اوپر یقین مضبوط. جب یقین مضبوط, دیکھیں دھوکہ کون دیتا ہے؟ دھوکہ وہ دیتا ہے جس کا اللہ پر ایمان نہیں ہے. اگر اس کا ایمان اللہ پر مضبوط ہو کہ میرا رزق جو میرے رب نے آج مغرب کا سورج طلوع ہونے تک لکھا ہے وہ مجھ سے رک نہیں سکتا, ٹھیک ہے, یہ تو ایمان ہے, اور وہ رزق اسے مل کے رہنا ہے. ہو سکتا ہے 2 دن 3 دن اس کا کام کمزور رہے, لیکن ایک ہی دن میں اس کی کسر نکل جائے. ہوتا ہے نا ایسے, ایک دن اتنا مصروف ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ پورے مہینے کی کسر نکال دیتا ہے. یہ رب کے اختیار ہیں. آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایمانداری کے ساتھ اپنے کاروبار میں بیٹھو, جب اذان ہو جاؤ, جا کے اللہ کے سامنے جھک جاؤ. بس یہ ہمارا کام ہے. ہمارا کام 2 نمبریاں, دھوکے, فراڈ, جھوٹ کے ساتھ آپ 100 بار چیزیں بیچ لیں گے, لیکن اس میں کیا ہوگا؟ آپ نے دو چیزیں حرام کمائیں, تیسرے نمبر پر گھر سے فون آ جائے گا بچہ چھت سے گر گیا, اپنی رپورٹ کروائی کینسر آ گیا, ہیپاٹائٹس نکل آئی, جگر فیل ہو گیا. اللہ تعالی حرام کا وبال پھر ایسے طریقوں سے پھر نکلتا ہے. کروڑوں کما رہے ہیں, اربوں کما رہے ہیں. میں خود ڈاکٹر ہوں, ہمارے پاس سینکڑوں مریض آتے ہیں. واللہ آپ کے منڈی کے ایسے لوگ سودی کاروبار کرنے والے, لیکن ان کے گھروں کے اندر ہر بندہ بیمار ہے, لیور کے کینسر ہیں, انہیں بیماریوں کے اندر ذلتیں ہیں ان کے لیے, لیکن کیا ہے؟ باز نہیں آتے. اپنے دھوکوں سے, اپنے حرام کاروبار سے. ایمان مضبوط کرنا ہے تو نبیوں کے طریقوں پر چلنا ہوگا. میں آپ سے آخری سوال کرنے لگا ہوں. اس کائنات میں جب سے اللہ تعالیٰ نے انسان آدم علیہ السلام سے بنے نا, آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے انسان آئے ان میں سب سے اعلیٰ انسان کون تھے؟ نبی تھے نا, انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام. وہ سب سے اعلیٰ انسان تھے, وہ سب سے زیادہ کامیاب تھے. اسی طرح ان سے بڑا کامیاب تو کوئی نہیں نا, سب سے زیادہ کامیاب نبی تھے اللہ کے, سارے انبیاء. اب ان نبیوں کو دیکھو کہ انہوں نے حلال کمایا, جائز کمایا, خیر خواہیاں کی, اللہ کی فرما برداری کی, اللہ کی اطاعت کی, اللہ کے حکموں کو مان کر زندگی گزاری. اللہ تعالیٰ نے آج دیکھیں نا, ہم پیارے پیغمبر جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ پڑھیں تو اللہ نے فرمایا تو بخیل ہے. جو اللہ کے آخری نبی پر یا نبیوں پر درود نہیں پڑھتا وہ بخیل ہے علیہم الصلاۃ والسلام. اللہ نے ان کے نام کو ورفعنا لک ذکرک, اللہ نے ان کے ذکر کو کیوں بلند کر دیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے آخری رسول تھے علیہم الصلاۃ والسلام. تو کردار کی بنیاد پر آپ دیکھ لیں, ان کے بعد حضرت ابوبکر ہیں, امام بخاری ہیں, بڑے بڑے نام ہیں نا. آج آپ ان کا نام عزت احترام سے لیتے ہیں. چنگیز خان کو پوچھتا کوئی نہیں, ہلاکو خان کو پوچھتا کوئی نہیں,
ظلم کرنے والے مسولینی اور یہ اور وہ جنہوں نے ظلم کیے ان کو کوئی پوچھتا نہیں، اگر کوئی بات ان کا نام بھی لے گا تو گالی نکالے گا، لعنت بھیجے گا ان پر کہ لعنت ہو چنگیز خان پر، لعنت ہو فلاں پر، کیونکہ وہ اللہ کے دشمن تھے۔ اس لیے اللہ کی فرما برداری والی زندگی ہم اختیار کریں گے۔ اللہ کہتا ہے وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، لوگو اس بھول میں نہ رہنا کہ رزق تیرے اڈے پر ہے۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق آسمانوں میں ہے، تیرے اڈے میں رزق نہیں، تیری دکان میں رزق نہیں۔ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ، رزق آسمانوں میں ہے، وہاں سے اترتا ہے۔ جب حکم ہوگا تجھے تیرا مل کے رہنا ہے۔ کئی دفعہ اللہ تعالیٰ کم دیتا ہے کسی کو، لیکن کیا ہوتا ہے، اللہ اسے بیماریوں سے بچا لیتا ہے، بری اولاد سے بچا لیتا ہے، بری بیوی سے بچا لیتا ہے، مصیبت پریشانی سے بچا لیتا ہے، چھت گرنے سے بچا لیتا ہے، سیلاب سے بچا لیتا ہے، عذاب سے بچا لیتا ہے۔ کیا ہے، اللہ اس کی وہاں سے بچت کروا۔ اور ایک کو اربوں مل رہا ہے لیکن گھر میں 10 کینسر کے مریض پڑے ہیں۔ رب کے جو تقسیم ہے اس پر ہم نے راضی رہنا ہے۔ رہیں گے جی راضی؟ جو اللہ کی تقسیم ہے یا اللہ ہم اس پر راضی ہیں۔ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلیں گے، اسی میں کامیابی ہے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق دے انشاءاللہ۔ ہم اچھا جی 15 روزہ یا ہفتہ وار؟ 15 روزہ، ایک منگل چھوڑ کر انشاءاللہ ہمارا یہ درس ہوا کرے گا 10:30 بجے، کیونکہ 10 بجے پھر آگے دھندیں آ جانی ہیں۔ 10:30 بجے انشاءاللہ سبحانہ و تعالی ایک منگل چھوڑ کر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، دعا کر لیں پھر۔ اللہم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات وألف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم وانصرہم علی عدوک وعدوہم اللہم لعن الکفرۃ الذین یصدون عن سبیلک ویکذبون رسلک ویقاتلون اولیاءک اللہم خالف بین کلمتہم وزلزل اقدامہم وانزل بہم بأسک الذی لا تردہ عن القوم المجرمین اللہم انصر الاسلام والمسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اللہ ہم سب کو اپنا مطیع اور فرما بردار بنا دے۔ یا اللہ ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر چلنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں حلال پر استقامت اختیار کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں فرما برداری والا مسلمان بنا۔ یا اللہ ہمیں ایمان والی، عبادت والی، اطاعت اور فرما برداری والی زندگی عطا فرما۔ جب موت آئے تو ایمان اور صحیح عقیدے پر تیری فرما برداری کی حالت میں یا اللہ ہمیں موت آئے۔ غوری صاحب، اقبال غوری صاحب کے بہنوئی خالد جو کہ ادھر کام کرتے تھے بلبوں کا، وہ فوت ہوئے پچھلے ہفتے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ جتنے کمزور ہیں یا اللہ ان کے لیے آسانیاں